وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمارے بھاگ جگا دیے، بغیر ہمارے سوال طلب کے اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ ہم نے نہ اس کے لیے کوئی طلب ظاہر کی، نہ کوئی درخواست پیش کی، نہ اللہ سے مانگا۔ آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ہم کلمہ کو مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اسی ایک احسان پر ہی زندگی سجدے میں گزر جائے تو ادا نہیں ہو سکتا اس کا حق، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں آدم علیہ السلام کی بکھری ہوئی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہمیں چنا، وَاجْتَبَاكُمْ کا میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں چھانٹ لیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے سیب کی ٹوکری کھولی اور اس میں سے ایک ایک سیب اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، جو پسند آیا وہ ترازو میں رکھا، جو پسند نہیں آیا واپس کر دیا، ایک ایک کو دانے کو ساری۔ وہ دکاندار کہتا آپ نے تو میری ٹوکری کی جان نکال لی، سارے اچھے دانے آپ نے اٹھا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سامنے رکھا، ایک ایک روح کو اٹھایا، دیکھا۔ اللہ اس سے پاک ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ دیکھا اوپر سے نیچے، جو پسند آیا ہاں اس کو میرے محبوب کو امتی بنا دو، جو پسند آ گیا ہاں اسے میرے محبوب کو امتی بنا دو، جو پسند نہیں آیا ہاں اسے عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دو، اسے موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دو، اسے خلیل اللہ علیہ السلام کو امتی بنا دو۔ جو پسند آ گیا ہاں یہ ٹھیک ہے، میرے نبی کے معیار کا ہے، اس کو میرے نبی کا امتی بنا دو۔ تو ہمارا وہ مسلمان بھائی جس نے آج تک کبھی ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہیں دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چناؤ سے اس امت میں آیا ہے، اپنی طاقت سے نہیں آیا، اللہ نے چنا۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی آدمی کی بربادی کے لیے، خرابی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جس کو اللہ نے چنا وہ حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کسی کو چنتے ہیں اسے ناظم بناتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں اسے ایم پی اے بناتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں اسے ایم این اے بناتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اکرام بڑھ جاتا ہے، اعزاز بڑھ جاتا ہے۔ آپ خیال تو فرمائیں جس کو اللہ چن رہا ہو وہ کتنا اونچا ہوگا۔ تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جو ساری دنیا میں امت بکھری ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انگلی رکھ کر چنا، ہاں یہ ان سب کو حضور کو امتی بنا دو۔ ہمارے تو نصیب جاگ گئے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امتی بن گئے اور ہمارا چناؤ ہوا، ہمارا انتخاب کے بغیر۔ آپ کو پتہ ہے جو بلا مقابلہ الیکشن جیت جاتے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اخبار میں بھی آتا ہے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ہمارا کوئی الیکشن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بلا مقابلہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، بلا مقابلہ۔ عرب ہو یا عجم ہو، غریب ہو یا فقیر امیر ہو، سب چنے ہوئے ہیں۔ یہ چناؤ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم تو غلط بھی چن سکتے ہیں، صحیح آدمی چھوڑ دیں اور غلط آدمی چن لیں، لیکن اللہ پاک کا انتخاب تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم خطا سے پاک ہے، اس کا علم ہر قسم کے نسیان سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا۔ چناؤ کسی کام کے لیے ہوتا ہے، ابھی ہم نے ناظم بنایا تو کسی کام کے لیے ہے، ڈی سی حکومت انتخاب کرتے کسی کام کے لیے، ایم پی اے بناتے ہیں کسی کام کے لیے، ایم این اے بناتے ہیں کسی کام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا؟ ہم کیوں چنے ہوئے ہیں؟
ہمارے نبی کو بھی اللہ نے، ویسے تو ہر نبی چنا جاتا ہے، لیکن جیسے ہمارے نبی کو چنا گیا یہ سب سے جدا ہے۔ ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری کائنات میں بکھری ہوئی روحوں کو ایسے دیکھا، آدم علیہ السلام کی ساری نسل، فاختار العرب، اس میں سے عرب کو الگ کر دیا۔ یوں سمجھو کہ اللہ نے ایک چھلنی میں ڈالا ساری نسل آدم، اس میں سے عرب چھان لیے، باقی پیچھے پھینک دیے۔ پھر عربوں کو اٹھایا، تخیر العرب، پھر عربوں کو اللہ نے چھلنی میں ڈالا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، چھلنی، تخیر اختار، دو لفظ بار بار آئیں گے حدیث میں، اس کی مثال میں نے یہ منتخب کی ہے تاکہ ان دونوں لفظوں کی وسعت اور عظمت کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ پھر اس سے باریک چھلنی میں عربوں کو ڈالا، پھر چھانا، پھر چھانا، کوئی 2000 برس یہ چھنائی ہوتی رہی، تب جا کر اس میں قبیلہ مضر وجود میں آیا، اور مضر کو چھان کر باقی عربوں کو بھی پیچھے پھینک دیا۔ پھر مضر کو اللہ تعالیٰ نے چھلنی میں ڈالا، تخیر مضر، پھر انہیں چھانا، وہ کئی سو برس چھنتے 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 اس میں سے قریش کا قبیلہ نیچے اترا، باقی مضر کو بھی پیچھے کر دیا۔ پھر قریش کو اٹھایا، تخیر قریش، اسے چھلنی میں ڈالا، پھر چھانا، پھر چھانا، پھر چھانا، کوئی 200-250 برس اس میں گزرے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو الگ کر دیا، باقی قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پھینک دیا۔ پھر بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چھلنی میں ڈالا، تخیر بنی ہاشم، تخیر بنی ہاشم۔ یہ کشیدگی وہ کشید کرنا، ارک کشید کرنا، ارک نکالنا، اور عمل تقطیر جو کبھی کسی زمانے میں ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، یہ وہ ہو رہا ہے، چناؤ ہو رہا ہے، چناؤ ہو رہا ہے، صاف سے صاف دانے کو نکالنا ہے، صاف سے صاف بیج کو نکالنا ہے۔ اس سارے عرصے میں کوئی 10,000 سال کا زمانہ گزرا تقریباً۔ بنو ہاشم کو چھانا اور چھنتا چھنتا چھنتا، جب صفائی، ستھرائی، طہارت، نظافت، لیاقت، قابلیت، صداقت، امانت، شجاعت، محبت، مودت، ہر صفت جب اپنی انتہا کو چھو گئی تو بس ایک قطرہ ٹپکا جس کو اللہ نے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا خلاصہ، یہ امت ساری امتوں کا خلاصہ، ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کا خلاصہ، نبیوں کا نبی، نبیوں کا بھی سردار، امتوں کا بھی سردار، زمین والوں کا بھی سردار، چوپایوں پر بھی اس کی نبوت، ہواؤں پر اس کی نبوت، فضاؤں پر اس کی نبوت، اس کی پکار پڑی، ابھی آپ نبی نہیں، یعنی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے، نبی تو آپ، ایک حدیث سنا، ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو یا 27 کو مل گئی۔ تو لیکن جو آپ نے اس کا جواب دیا وہ یہ تھا، کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین ابھی بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو 40 سال کا تو صرف میں تو ظہور ہے، نبوت تو اس وقت ملی جب نہ زمین نہ آسمان، نہ آدم ذات، لیکن نبوت مل چکی ہے۔ جبریل کے آنے سے پہلے آپ درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت میں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب حیران ہو کے اسے دیکھتے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر پکارتے۔ تو انتخاب نبی کا اس طرح، ہمارا اس طرح، یہ سب کچھ کہانی کس لیے ہے بھائیو؟ اللہ ہمیں ایک کام سپرد کر رہا ہے،
ایک محنت سپرد کر رہا ہے. ہم عام امتوں کی طرح نہیں ہیں، عام امتوں کی طرح ہم نہیں ہیں، ہم ذرا جدا لوگ ہیں، ہمارا معاملہ جدا ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالی کے نبیوں کے بعد ہم نبیوں کے نائب ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہمیں نیابت حاصل ہے. ان کے بعد ہم اللہ کی کتاب کے سنبھالنے والے، اس کی وراثت کے اٹھانے والے، اس کے وارث ہیں، اس دین کے، اس کتاب کے. اور ہم 1,24,000 نبی جہاں ختم ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری صف لگ رہی ہے. ہمارے ذمے کچھ کام اضافی ہے. ایک پروفیسر ہوتا ہے صرف پڑھاتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے پڑھاتا بھی ہے، کالج کا نظام بھی چلاتا ہے، 2 کام کرتا ہے. اس 2 کام کی وجہ سے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، سہولتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک کام تو دیا ہے کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کام دیا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے. لا الہ، اس کا ایک تقاضا ہے کہ سب سے نظریں ہٹا لو، سب سے نظریں ہٹا لو، بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں، الا اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے بن جاؤ، محمد الرسول اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل جاؤ. لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نئی نہیں. یہ امت چنی گئی، منتخب کی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، اعتدال کی امت بنایا. کیا مطلب؟ جیسے درمیان میں چیز ہوتی، کلی درمیان میں ہوتی، چکی اس کے گرد گھومتی. تم ایسے درمیان میں کھڑے ہو کہ اگر تم یہیں ہوگے تو ساری کائنات تمہارے گرد صحیح گھومیں گی. اگر تم یوں ہو گئے، یوں ہو گئے، یوں ہو گئے، یوں ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ چکی کی چول ہل جائے تو اب وہ چلتی تو ہے لیکن پسائی نہیں ہوگی، پسائی نہیں ہوگی، کام چھوڑ دے گی کیونکہ چول ہل گئی. وسط، ہم درمیان کی چول ہیں، درمیان کا کیل ہیں. یہ درمیان میں اگر ہے تو سارا زمین آسمان کی چکی صحیح گردش کرے گی. لیکن اگر یہ یوں ہوگی، یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، تو زمین آسمان کے دونوں پارٹ ان کا صحیح چلنا ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ زمین جو برکتیں نکالتی ہے وہ اپنے سارے چہرے کی رونق کو ختم کر کے ویرانوں میں بدلے گی. وہ ہوائیں جو پیغام اٹھا کے چلتی تھیں وہی ہوائیں وہ طوفان بن جاتی ہیں. وہ پانی جو راستے دیتے تھے وہی پانی سیلاب بن جاتے ہیں. وہ فضا جو ان کے ماتھے چومتی تھی وہی فضا بجلیوں سے بھر جاتی ہے اور بادلوں کی برق و رات سے بھر جاتی ہے. وہ بادل جو ان کے لیے رحمت کی بارش برساتے تھے وہی بادل ان کے لیے عذاب کے بادل بن جاتے ہیں. وہ فرشتے جو مدد کو اترتے تھے وہی فرشتے انتقام کی تلوار کو میان سے باہر نکال لیتے ہیں. یہ بھی درمیان سے یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، پیچھے ہو جائے، آگے ہو جائے. یہ درمیان میں کھڑے ہیں، درمیان میں امتاً وسطا، نبیوں سے نیچے ہیں، امتوں سے اوپر ہیں. درمیان یہ انبیاء، یہ امتیں، یہ امتیں، یہ انبیاء. یہ امت یہاں کھڑی ہوئی ہے، نبیوں سے نیچے ہے، امتوں سے اوپر ہے اور درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، وسط میں کھڑی ہوئی ہے. کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہماری بڑی تعریف کی ہے. اور بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ کا نہیں پتا اس لیے ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. بورے والے کا تحصیلدار ہماری تعریف کر دے، کوئی ناظم، کوئی ڈی سی او وہاڑی کا ہماری تعریف کر دے تو ہم دوبارہ بھی پوچھیں گے اچھا کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، ذرا دوبارہ کہنا. اللہ ہم سب کی ایسی عظیم الشان تعریف فرما رہا ہے جو ہمیں اللہ کا نہیں پتا تو اس کی تعریف کا کیا پتا.
اب یوں سمجھو لفظ شہداء یہ یوں صورتحال پیش کر رہا ہے کہ ایک دنیا کی عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں، ایک طرف رحمان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں. شہداء پچھلے دنوں میں سفر میں تھا، تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت سامنے سے آئی تو لفظ شہداء پر سوچتے سوچتے یہ ایک نقشہ میرے ذہن میں ابھرا. ایک عدالت ہے دھرتی پر قائم، ایک طرف رحمان کے وکیل کھڑے ہیں انبیاء، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں شیطانی لشکر ابلیس کے. ایک کیس آ چکا ہے، رحمان کے وکیل کہتے ہیں اللہ ایک ہے، شیطان کے وکیل کہتے ہیں اللہ بے شمار ہے، 3 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 36,000 ہیں. رحمان کے وکیل کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شیطان کے وکیل کہتے ہیں کامیابی روپے پیسے سونے چاندی میں ہے. رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے طریقوں میں چلو گے تو عزت ملے گی، شیطان کے وکیل کہتے ہیں اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو مزے کرو گے عزت ملے گی. رحمان کے وکیل کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹ جانے کا دیس ہے، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. یہ رحمان کے وکیل کہہ رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، مچھر کے پر کے برابر نہیں. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں دنیا ہی سب کچھ، یہاں کی عزت سب کچھ، یہی سب کچھ، یہی گھر سب نے دیکھا، موت کے بعد کون اٹھ کر آیا. شیطانوں کے وکیل اذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. یہ شیطان کے وکیلوں کے دلائل، یہی سب کچھ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے. یہ بھی دلائل دے رہے ہیں، وہ بھی دلائل دے رہے ہیں. اب کائنات کی عدالت گواہوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں گواہوں پہ فیصلہ ہوتا ہے. تب گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، بھائی آؤ بھائی دلائل تو دونوں طرف سے بڑے گرم گرم چل رہے ہیں، گواہ بلائے جائیں، گواہ بلائے جائیں. کون گواہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی کے طور پر بلائی جا رہی ہے. آؤ گواہی دو امت محمد، تم آ کے گواہی دو کہ میرے وکیل سچے یا شیطان کے وکیل سچے. اب اس امت آپ اپنا مرتبہ دیکھو بھائیو، اللہ اپنی توحید کے لیے آپ کو گواہ بنا رہا. سبحان اللہ، کہہ رہا تم گواہی دو. سبحان اللہ. اللہ اپنے محبوب کی رسالت کے بتانے کے لیے آپ کی گواہی مانگا، تم گواہی دو. اللہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، اس کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہا آؤ گواہی دو. گواہی عدالت میں ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی عدالت 6 بر اعظم میں پھیلی ہوئی ہے. وہ دنیا کی عدالت کوئی برے والا کا کمرہ تو ہے نہیں کہ وہاں جا کے ہم گواہی دے دیں گے. ساری دنیا کے بکھرے ہوئے موضع، قصبے، دیہات، شہر، ملک، گلیاں، سڑکیں، پارک، میدان، مرغزار، چمنستان، گلستان، صحرا، جزیرے، چوٹیاں، غاریں، یہ سب دنیا کی عدالت ہے اور کائنات اس میں بکھری ہوئی ہے. ہمیں گواہی کے طور پہ پیش ہونا ہے. ساری دنیا کو جا کر ہم نے
یہ بات بتلانی ہے اور اس بات سے گواہی دینی ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور موت کے بعد زندگی حق ہے، اس کی تیاری کر لو۔ لفظ شہداء یہ بتا رہا ہے کہ یہ گواہی دینے کے لیے سارے جہان پھرنے پڑیں گے اور پوری دنیا کو جا کر یہ گواہی دینی پڑے گی۔ خود اللہ کا نبی کہہ رہا اشہد ان وعدک حق، اللہ کا نبی کی سنو، اللہ کا نبی خود آتی گواہی دے رہا ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنۃ حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور۔ سب سے پہلی گواہی تو ہمارے نبی نے آ کر دی کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کائنات تیری مٹھی میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور تو قیامت کو قائم کرے گا، یہ بات حق ہے۔ یہ گواہی ہم نے دنیا میں آ کے دینی ہے۔ یہ ہمارے ذمہ بھی اسی طرح لگا جسے اللہ کا نبی میدان میں کہہ رہا ہے اللہم انت احق من ذکر، کوئی نہیں یاد کے قابل سوائے تیری ذات کے، احق من عبد، کوئی نہیں بندگی کے قابل سوائے تیری ذات کے، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصل من اعطى، انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہے اللہ کی ذات پر، انہی اللہ کے نبی کے الفاظ کو ہی میں نے نقل کیا ہے۔ یا اللہ کوئی نہیں تیرے سوا بندگی کے قابل، کوئی نہیں تیرے سوا یاد کے قابل، تو سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا بادشاہ، ہر چیز مٹ جائے گی تو باقی رہے گا، ہر چیز مر جائے گی تو زندہ رہے گا، ہر چیز فانی ہے تیری ذات کو بقا ہے، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے تیری ذات کے لیے بقا ہے، ہر چیز ڈھل جاتی ہے تو ڈھلنے سے پاک ہے، ہر چیز مٹ جاتی ہے تو مٹنے سے پاک ہے۔ اے میرے مولا ساری کائنات تیری مٹھی میں ہے، یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے۔ اس کائنات کی عدالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں گواہی کے طور پر لا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو تبلیغ کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے یہ ہمیں مقام گواہی پر لانے کی بھاگ دوڑ ہے۔ ہم تو گواہی دینے آئے اور چھولے بیچنے بیٹھ گئے ہیں، عدالت میں گئے تھے گواہی دینے، وہاں چھولے کی دکان کھول اور کسی نے امرود لگا لیے، کسی نے کیلے لگا لیے، کسی نے کدو لگا لیے، کسی نے کپڑے لگا لیے، کسی نے نمک کھول کے بیٹھ گیا، کوئی گوشت بیچنے بیٹھ گیا۔ جو اصل کام تھا کہ اللہ کے وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے محبوب کی رسالت کی گواہی دینا، جنت کی گواہی دینا، جہنم کی گواہی دینا، یہ تو ہم بھول گئے اور انہی چیزوں کو پھر اپنی زندگی کا کام بنا لیا۔ تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیوں جو ہمیں اپنے اصل مقام پر لانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ ساری دنیا آج اللہ کو بھلا چکی ہے۔ ہمیں وراثت میں ایک کام ملا ہے، ہمیں نیابت میں ایک کام ملا ہے کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ساری دنیا مالک کو بھول چکی ہے، ہمارے ذمہ انہیں بتاؤ کہ احد ذات ہے، قل هو اللہ احد، تین باتیں بتاؤ لوگوں کو، قل هو اللہ احد، ایک ذات ہے، شریک کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، متخذ صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولدا بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل مددگار کوئی نہیں، محافظ کوئی نہیں، پہرے دار کوئی نہیں، حافظ ہے محفوظ نہیں،
ناصر ہے منصور نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، قادر ہے مقدور نہیں، جابر ہے مجبور نہیں، قاہر ہے مقہور نہیں، راحم ہے مرحوم نہیں، خالق ہے مخلوق نہیں، قادر ہے عاجز نہیں، مقدور نہیں، وہ قادر میں مقدور، وہ مالک میں مملوک، وہ خالق ہم مخلوق، وہ مالک ہم مملوک، وہ جابر ہم مجبور، وہ قاہر ہم مقہور، وہ ناصر ہم منصور، وہ راحم ہم مرحوم، وہ رب ہم مربوب، وہ مالک ہم غلام۔ اللہ کے نبی کی سنو، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن امتک، میری ماں بھی تیری غلام ہے، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، ابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا، وابن امتک، تیری باندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فیہا حکمک، جو تو فیصلہ کرتا ہے میری ذات میں وہ نافذ ہو جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہی ہے ہمارے ذمے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ بستر اٹھائے پھر رہے ہیں بھائی، کیوں پھر رہے ہیں؟ کیوں اٹھ کے آ گئے؟ کوئی صلہ چاہیے، کوئی عوض چاہیے، کوئی مال چاہیے؟ نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کائنات کا ایک اکیلا وحدہ لا شریک اللہ ہے، جس کا نہ کوئی پہل ہے، لیس قبلہ شیء، جس کا نہ کوئی بعد ہے، لیس بعدہ شیء، جس کا نہ کوئی اوپر ہے، لیس فوقہ شیء، جس کا نہ کوئی چھپا ہوا ہے، لیس دونہ شیء، جو اپنی ذات کے ساتھ مت چھپا ہوا ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ قدم قدم میں عیاں ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، قدم قدم پہ تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی۔ وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو، پتے پتا تمہیں خود بتائے گا کہ اللہ ہے، ذرہ ذرہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں، چلتی ہوئی ہوائیں، اڑتے ہوئے پرندے، برستا ہوا پانی، کھلتے ہوئے پھول، مہکتی ہوئی کلیاں، لٹکے ہوئے پھل، رنگا رنگ کی مخلوق بتائے گی کہ اللہ ہے، ذرہ ذرہ تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ کی قدرت اس میں ہے، پر کوئی آنکھ خرید کے لاؤ جو حرام دیکھنا چھوڑ دے، ذرہ ذرہ تمہیں اللہ کی تسبیح پڑھتا سنائی دے گا، وہ کان کہیں سے خرید کے لاؤ جو حرام سننا چھوڑ دیں، جو گانا چھوڑ دیں، جو طبلے کی تھاپ چھوڑ دیں، جو سارنگی چھوڑ دیں، وہ کان لاؤ جو نہ آشنا ہو جائیں ان موسیقی کی تانوں اور دھنوں سے، ذرہ ذرہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ہی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زبان عطا فرمائی ہے اور وہ حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں۔ لاؤ کہیں سے کان خرید کر جو حرام سننا چھوڑ دیں، یہ ذرہ ذرہ تمہیں سنائی دے گا اللہ اللہ کہتا ہوا۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین بچھی ہوئی دیکھو، آسمان کی بلندیاں دیکھو، زمین کس نے بچھا دی؟ والارض فرشناہا، تو ہم نے بچھائی، فنعم الماہدون، کوئی ہے میرے جیسا بچھانے والا؟ والسماء بنیناہا بعید، آسمان کس نے بنایا؟ تو ہم نے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے پھیلا دیا، کوئی ہے میرے جیسا پھیلانے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا اٹھانے والا؟ کوئی ہے اس کو بلندیاں دینے والا؟ جعلنا فیہا سراجا وہاجا، کون ہے اللہ کے سوا سورج کو دہکانے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا بارش برسانے والا؟ انا سببنا الماء صبا، کون ہے اللہ کے سوا زمین پھاڑنے والا؟ ثم شققنا الارض شقا، کون ہے اللہ کے سوا غلے نکالنے والا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کا مالک؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یقدر اللیل علی النہار ویقدر النہار علی اللیل، کون ہے ملک دینے والا اور کون ہے پھٹے کھینچنے والا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کون ہے عزت کے زینوں پہ چڑھانے والا اور کون ہے ذلت کی پستیوں میں پھینکنے والا؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کوئی نہیں اللہ کی قسم اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے، آسمانوں کا بھی اللہ، زمین کا بھی اللہ، شرق میں بھی اللہ، غرب میں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق میں دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ۔ سمندروں میں کشتیوں کو دیکھو جو سینہ پانی کا چیرتے ہوئے چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستا پانی
پانی دیکھو، فأحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا لہلہانا دیکھو، وبث فیہا من کل دابہ، مخلوقات کا پھرنا دیکھو، آنا جانا دیکھو کہ کون ہے جو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا عدلنا بدلنا دیکھو، کبھی صبا، کبھی نسیم، کبھی سرسر، کبھی عقیم، کبھی جاریات، کبھی حاملات، کبھی داریات، کبھی مرسلات، کبھی عقیم، کبھی سرسر، کبھی وہ عذاب کی ہوا، کبھی رحمت کی ہوا، کبھی دبور، کبھی صبا، کبھی باد نسیم کے جھونکے، کبھی خزاں، کبھی سرد، کبھی گرم۔ کون ہے جو ہواؤں کو شکلیں دیتا ہوا اس طرح بدلتا چلا جا رہا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، کون ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان میں بادلوں کو تھام کے چلتا ہے اور پانی برساتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، اللہ دعویٰ کرتا ہے الہ مع اللہ، ہے کوئی تمہارے اللہ کے سوا؟ ارے بورے والے کے ایمان والوں، اللہ سوال کرتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ دکھاؤ، دلیل لاؤ۔ آدمی عاجز ہو کر کہتا ہے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، پھر اللہ گلا کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے گئے؟ جب میرے سوا ہے کوئی نہیں تو پھر غیروں سے کیوں آشنائی ہے؟ ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم تو رات کو بھی حاضر، دن میں بھی حاضر۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا۔ تو نے دن میں پکارا، میں نے لبیک کہا، تو نے رات کو پکارا، میں نے لبیک کہا، تو نے رات کے سناٹے میں پکارا۔ میں انتظار میں تھا، میں تو اس لیے سوتا ہی نہیں ہوں کہ میرا بندہ پتہ نہیں کب پکارے، میں غافل نہ ہو جاؤں۔ تو نے رات پر لبیک، تیری دن کی املا پہ لبیک۔ تو نے لاکھوں کے مجمع میں ہر سارا مجمع شور مچا رہا، سارا مجمع فریاد کر رہا، تو اتنے فریادی مجمع میں تو نے دل ہی دل میں مجھے پکارا۔ مجمع کی فریاد، مجمع کا شور و شغب مجھے تیرے دل کی آواز سننے سے غافل نہیں کر سکا۔ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں غیروں سے شناسائیاں ڈال لی؟ بل ہم قوم یعدلون، مجھے چھوڑ گئے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر تم لوگ مجھ سے غافل ہو گئے، میری پہچان ہی چھوڑ گئے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑی ہیں جنہیں میں یاد آتا ہوں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، میں تمہاری غلط چیزوں سے پاک ہوں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین۔ یہاں جیسے قرآن ہیبت میں آیا، جلال میں آ کر قرآن بولتا ہے، اتنا تمہیں سمجھایا پھر بھی تم نہیں باز آئے۔ اچھا اب مجھے اپنی دلیل دو، اپنی غلط زندگی کی دلیل دو کہ کیوں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جڑ کے چل رہے ہو؟ میرے پاس دلیل آؤ۔ بھائیو یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم شہداء ہیں، شہداء، ہم اللہ کی توحید پر گواہ ہیں۔ ہماری تو لاٹری نکل آئی، لاٹری نکل آئی، قرآن نکل آیا کہ اللہ نے اپنے مقدمے کی گواہی میں ہمیں بلا لیا، آ میرے محبوب کی امت تو گواہی دے۔ ایک اور بات، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص نیک ہو، منصف ہو، عادل ہو، جھوٹا نہ ہو، دغاباز نہ ہو، فریبی نہ ہو، یہ تب اس کی گواہی قبول ہوتی۔ گواہ ہر آدمی کی گواہی قبول نہیں، یہ عدالت پاکستان نہیں ہے کہ کوئی قرآن سر پہ اٹھا کے جتنی مرضی جھوٹی قسمیں کھا لے تو چل میرا بھائی جج اس کو قبول کر لے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، یہاں صحیح گواہ لگیں گے، صحیح گواہ لگیں گے۔ تو اب گواہوں کو گواہی کے لیے اہل ثابت کرنے کا ایک پہلے محکمہ ہوتا تھا۔ جب کسی زمانے میں اسلامی حکومت تھی تو کسی مقدمے میں جب گواہ پیش ہوتے تھے تو ایک محکمہ تھا جو خفیہ خبر رکھتا تھا سارے شہر کی۔ تو جب کوئی گواہ پیش ہوتے تھے تو وہ قاضی کو بتاتے یہ گواہ صحیح آدمی ہے، تو قاضی اس کی گواہی قبول کرتا تھا۔ وہ جب کہتے تھے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو قاضی اس کی گواہی رد کر دیتا تھا۔ ہمارے بھاگ جاگے، اللہ نے ہماری اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں ان کی گواہی صحیح ہے، اللہ نے کس کو بلایا؟ اپنے رسول کو بلایا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میرا رسول تم پہ گواہ ہے کہ یا اللہ یہ سچے گواہ ہیں، ٹھیک ہیں، میں ان کو پاس کرتا ہوں، جس کو اللہ کا رسول پیچھے پاس کر رہا ہوں، ہاں ان کی گواہی ٹھیک ہے۔ آپ سمجھو تو صحیح آپ کا مقام کتنا اونچا ہو گیا۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ وہاں ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، علاقات میں ہے، یہاں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں علا پہلے ہے، شہادت سے پہلے علا ہے، وہاں شہادت کے بعد علا ہے، تو یہ شہادت سے پہلے جو علا کا لفظ آیا ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں، یا اللہ ان کی گواہی آپ قبول فرما لیں اور ان کی گواہی کو حجت بنا دیں۔ تو یہ ہماری میرے بھائیوں، ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اکیلا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اکیلا، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہو، اکیلا، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، اکیلا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اکیلا ہے، اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى، تنہا ہے، تنہا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اکیلا۔ اکیلا کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا کافی ہے، ایک سے یاری لگا لو سب در سے غنی کر دے گا۔ دوسری گواہی، ساری صفات کا مالک، تمام حسن و جمال، جلال، کبریائی، عظمت، جبروت، ساری خوبصورت اداؤں کا مالک، خوبصورت صفات کا مالک، قل هو اللہ احد۔ دوسری اللہ الصمد، اللہ الصمد، ہر صفت کا میں کامل، لم یلد ولم یولد، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، صفات میں کامل، عیب سے پاک، یہ ساری دنیا کو جا کے بتانا، یہ ہے ہماری نیابت، یہ ہے ہماری وراثت، یہ ہے ہماری محنت، یہ ہے ہمارا کام۔ اس کے لیے ہم بستر اٹھاتے ہیں اور اوروں کے ہاتھ جوڑتے ہیں، بھائیو اپنے کام کرو۔ لوگ اللہ کو پہچاننے سے منکر ہو چکے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں وہ بھی ایسا جانتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے۔ تو ہم آ کر اللہ کا تعارف کروائیں۔ ساری صفات کا مالک ہے، الملک وہ ہے، القدوس اللہ ہے، السلام اللہ ہے، المؤمن اللہ ہے، المہیمن اللہ ہے، العزیز اللہ ہے، الجبار اللہ ہے، المتکبر اللہ ہے، الخالق اللہ ہے، الباری اللہ ہے، المصور اللہ ہے، الغفار اللہ ہے، القہار اللہ ہے، الوہاب اللہ ہے، الرزاق اللہ ہے، الفتاح اللہ ہے، القابض اللہ ہے، العلیم اللہ ہے، الفتاح اللہ ہے، القابض اللہ ہے، الباسط اللہ ہے، الرافع اللہ ہے، المعز اللہ ہے، المذل اللہ ہے، السمیع اللہ ہے، البصیر اللہ ہے، الحکم اللہ ہے، اللطیف اللہ ہے، الخبیر اللہ ہے، الغفور اللہ ہے، الشکور اللہ ہے، العلی اللہ ہے، الحسیب اللہ ہے، الجلیل اللہ ہے، الکریم اللہ ہے، الرقیب اللہ ہے، المجیب اللہ ہے، الباعث اللہ ہے، الوکیل اللہ ہے، الشہید اللہ ہے، المجید اللہ ہے، الحق اللہ ہے، الوکیل اللہ ہے، القوی اللہ ہے، المتین اللہ ہے، الحمید اللہ ہے، المحصی اللہ ہے، المبدی اللہ ہے، المعید اللہ ہے، المحیی اللہ ہے، الممیت اللہ ہے، الحی اللہ ہے، القیوم اللہ ہے، الواجد اللہ ہے، الماجد اللہ ہے، الاحد اللہ ہے، الواحد اللہ ہے، الصمد اللہ ہے، القادر اللہ ہے، المقتدر اللہ ہے، المقدم اللہ ہے، المؤخر اللہ ہے، الاول اللہ ہے، الآخر اللہ ہے، الظاہر اللہ ہے، الباطن اللہ ہے، الوالی اللہ ہے، المتعال اللہ ہے، البر اللہ ہے، التواب اللہ ہے، المنتقم اللہ ہے، العفو اللہ ہے، الرؤوف اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، ذو الجلال والاکرام اللہ ہے، المقسط اللہ ہے، الجامع اللہ ہے، المانع اللہ ہے، الغنی اللہ ہے، المغنی اللہ ہے، النافع اللہ ہے، الضار اللہ ہے، الرشید اللہ ہے، الصبور اللہ ہے، جل جلالہ وعم نوالہ، یہ ہمارا اللہ ہے۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری مزدوری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لوگ بھول چکے ہیں اللہ کو بھائیو، آؤ محفل سونی ہو چکی ہے، ہم اللہ کے تعارف کروانے والے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ اسلام ہے، ہر مسلمان اللہ کا تعارف کرانے والا ہے۔
اللہ پاک کی 3 مطالبے ہیں توحید میں جو سورہ اخلاص میں ہیں، 2 میں تیسرا مطالبہ کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں، یہ بھی کرتا اور وہ بھی کرتا ہے، یہ کوئی نہیں ہے، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں، بدل کوئی نہیں، بدیل کوئی نہیں، مثیل کوئی نہیں، لا ند لہ، لا ضد لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا بدیل لہ، لا نظیر لہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، لا تراہ العیون، نظروں سے پرے، لا تخالطہ الظنون، خیالات کی دنیا سے بلند و بالا، لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے کی تعریف میں سماتا نہیں، آتا نہیں، الفاظ کے بندھن اسے سمیٹ نہیں سکتے، تعبیرات کا دامن اس کے سامنے تنگ ہے، لو کان البحر مدادا، سمندر چاہی، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندر چاہی، ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنائے، آؤ میرے بندو لکھو، دھرتی کے سینے کی چوڑائی کے برابر ان کو کاپیاں دو، تقدیر کے قلم کی لمبائی کے برابر ان کو قلم دو، لوح محفوظ پر لکھا ہوا علم ان کے سینوں میں اتارو، پھر ان سے لکھو، اب ہر آدمی لکھنے میں لگا، انسان بھی، مومن بھی، موحد بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی، اولیاء بھی، انبیاء بھی، آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہ السلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام، یحییٰ و زکریا علیہ السلام، ادریس و شعیب علیہ السلام، دانیال و الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، انہی میں لکھ رہے ہیں، ہمارے اللہ کا فرمان ہے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنے اور سمندر لے آؤ، لامحدود کی کون تعریف کرے؟ یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، سمندر چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے وہ بنی اسرائیل کا چرواہا کہہ رہا تھا یا اللہ تو آتا تو میں تیری جوئیں نکالتا، تیری کنگھی کرتا، تجھے بکری کا دودھ دو کے پلاتا، تجھے نہلاتا، تجھے کپڑے پہناتا، یہ ایسی ہی تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، سورج چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں، ارے بھائیو کچھ سوچو تو صحیح، محدود اور لامحدود میں کیا تقابل ہو رہا ہے؟ قطرہ چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، ٹھیک، ذرہ چھوٹا ہے صحرا بڑا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ریاضی کا قاعدہ ذرے اور صحرا میں نسبت قائم کر دے گا، قطرے اور سمندر میں نسبت قائم کر دے گا، پتے اور جنگل میں نسبت قائم کر دے گا، پتھر اور پہاڑوں کے سلسلے میں نسبت قائم کر دے گا۔ کون دیوانہ ہے جو اللہ لامحدود ذات کی کسی مخلوق سے نسبت قائم کرے کہ سورج چھوٹا اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا، یہ اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ اور دوسری محنت کیا ہے کہ آج لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر چکے ہیں، خالی نام کو جانتے ہیں، نام بھی بھول گئے۔ ایک گاؤں میں، پنجاب کے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے میں نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ان کا انسان کا پتہ کوئی نہیں۔ جو اپنے نبی کو نہیں جانتے وہ نبی کے کام کو کیا جانے ہیں؟ ابھی تو ضرورت نبی کے تعارف کی ہے۔ ملتان شہر کے وسط میں، نیو ملتان میں کھڑے ہو کر 22 آدمیوں سے پوچھا راہگیر ہمارے نبی کا نام کیا ہے، 2 نے بتایا، 19 نے کہا جی پتہ کوئی نہیں، 20 نے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو بھائیو راہبر، ہمیں راہبر کامل ملا ہے، اس راہبر کے ہوتے ہوئے پھر ہم اپنی زندگیاں اوروں کے سپرد کر بیٹھے، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ تو یہ ہماری دوسری محنت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہاں ایک ہی، اوپر اللہ ایک ہے، نیچے حبیب اللہ ایک ہے، اوپر اللہ ایک ہے، نیچے حبیب اللہ ایک ہے، بس اس جیسا کوئی اللہ نے پھر سانچہ بنایا ہی نہیں، مکمل، اکمل، جامع، اعلیٰ، ارفع، افضل، اتم، انور، ابہا، احسن، اشکل، ادعج، احور، اکحل، جتنے بھی میں الفاظ آپ کی شان میں بیان کروں
الفاظ چھوٹے ہیں، ہمارے نبی کا مقام اس سے بڑا ہے۔ آپ کی نبوت کو قرآن نے کھولا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آپ کی رحمت کو قرآن نے کھولا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کی بلندی کو قرآن نے کھولا، تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اتنی بلندیوں پر قرآن آپ کو لے گیا کہ زمین سمٹ گئی، ستارے سپڑ گئے، سورج پیچھے رہ گیا، آسمان پیچھے رہ گئے، ساتوں آسمان آپ کی گرد نہ دیکھ سکے، سدرۃ المنتہا بھی آپ کے قدموں کی خاک میں چھپتا چلا گیا۔ جبریل ہانپ کانپ کے سدرۃ المنتہا پہ گر گیا، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ عرش معلی، عرش ذوالجلال، عرش عظیم، عرش کریم بھی آپ کے قدموں کی گرد دیکھتا رہ گیا، اور عرش بھی پیچھے رہ گیا۔ عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھتے چلے گئے، اور اللہ اپنے محبوب کے سامنے آ کر کہنے لگا، یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ بھائیو، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نائب ہیں۔ ڈی سی کمشنر کا نائب ہوتا ہے، اے سی ڈی سی کا نائب ہوتا ہے، نائب صدر کا نائب ہوتا ہے۔ ہم کس کے نائب ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور مشکل یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہے کون۔ یہ ڈی سی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اے سی پتہ چلتا ہے، نائب صدر پتہ چلتا ہے، نائب گورنر چیف سیکرٹری پتہ چلتا ہے، وائس چانسلر پتہ چلتا ہے۔ یہ نائب رسول ہے، کوئی دل ہی نہیں ہلتا، کوئی دل میں عظمت نہیں پیدا ہوتی۔ نائب رسول، یہ نائب رسول ہے جو کہ رسول کا ہی نہیں پتا، جس کی اتنی بلند پرواز ہو، سوری کائنات پیچھے ہٹ جائے، آسمانوں پہ استقبال کروائے گئے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام۔ نبیوں نے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا، فرشتوں نے صفیں بنائیں، جنت کی حوروں نے بڑھ بڑھ کے آپ کی بلائیں لیں، اور عرش کے اوپر سے چل گزرتے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو آپ کے پیچھے چلے گا منزل پر پہنچے گا، جو آپ کی طرف چلے گا منزل ملے گی، جو آپ سے ہٹ جائے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفائی پیش کرنے لگا۔ قرآن تو انداز عجیب، آپ کے مقام کو بیان کیا تو انداز عجیب، محبت کو بیان کیا تو انداز عجیب۔ کافروں نے کہا تو رسول ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ وہی بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا۔ آپ کو ملال ہوا، آپ کو ملال ہوا۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گئے، غم اور بڑھ گیا۔ اس غم کی لہر کا آنا تھا کہ جبریل آئے بھاگے ہوئے، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ یہ اللہ نے بھگایا، بھاگو بھاگو بھاگو، میرے نبی کا دل گھبرا رہا ہے، جاؤ جاؤ کہو والضحى، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے شانوں پہ بکھری زلفوں کی قسم، بھلا میں بھی تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ بھلا میں بھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑا، بالکل نہیں ناراض۔ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا،
دیکھو کوئی آدمی ہم سے ناراض ہونا تو پہلے ہم قسمیں اٹھا، اللہ کی قسم بھائی میں تم سے ناراض نہیں ہوں. پھر بھی جب چہرے پہ کچھ ملال نظر آتا ہے تو پھر ہم پچھلی بات یاد کریں، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا. تو بتا جب اتنے میں تیرے ساتھ اچھے کام کر رہا ہوں تو بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی سنو میرے محبوب، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری بکھری زلفوں کی قسم، میں تجھ پہ بالکل ناراض نہیں، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا. دنیا تیرے لیے مختصر قیام گاہ ہے، آخرت تیرے لیے ابدی عزت کا مقام ہے. میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر بھی مزید تسلی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو بتا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد نہیں تو میری تلاش میں پریشان تھا، تو میری تلاش میں پریشان تھا، میں نے اپنا آپ تجھ پہ ظاہر کر دیا، بڑا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد نہیں تجھے تنگی تھی، میں نے تجھے فراخی دی، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اتنی تسلیاں جس کو اللہ اپنے حکم سے بنا کر عبد اور رسول بنا کر اللہ جس کے نخرے اٹھا رہا ہو، بھائیو ہم اس کی سنتیں طریقے چھوڑ دیں، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ سنت کی خیر ہے جی، کیا کہتے ہیں سنت کی کیڑی گل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. یہ فتویٰ آیا کہاں سے؟ پائے تک بوسید مجنوں خلق پرسد اینچ سود. ہمیں محبت نہیں ہے، انگیٹھیاں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں. محبت تو غلامی کیا کتے کے پاؤں چاٹنے پہ مجبور کر دیتی. یہ دیکھو مجنوں کتے کو چوم رہا ہے اور لوگ دیوانے کہہ رہے ہیں پائے تک بوسید مجنوں خلق پرسد اینچ سود. ارے دیوانے کتے کو کیوں چومتا ہے؟ یہ کہاں سے پاک ہو گیا؟ تو مجنوں کا جواب آتا ہے این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتبود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. محبت تو پہلے کرو پھر سنتوں کی بھی عظمت آئے گی. محبت ہی کوئی نہیں. ایک بوری کھاد گندم کو نہ ملے سارے کھیت کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. حضور کی سنت کو چھوڑنے سے ایمان پیلا نہیں پڑے گا. یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ ایک نمبر گھٹ گیا تو بچہ فیل ہو جاتا ہے. صرف ایک نمبر کے نہ ملنے سے بچہ فیل ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ کے محبوب کی سنت ایک بوری کھاد سے سستی ہے؟ ایک نمبر سے، ایک ووٹ سے سیاست والے بازی ہار جاتے ہیں. کیا ایک ووٹ سے حضور کی سنت سستی ہے؟ کچھ تو سوچو، گریبان کھول کے اندر دیکھو. وہ دل کہیں سے لاؤ جو کبھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں دھڑکتا تھا. یہ کیا غلاظت کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جس سے شہوت کی محبت کے سوا کچھ خبر ہی کوئی نہیں. کبھی اپنے اندر کی آندیاں دیکھو، اندر کے ویرانے دیکھو جہاں کبھی بہار کا گزر ہی نہیں ہوا. باہر کی فصل خشک ہوئی، پانی نہروں میں کم ہوئے، پنجاب نے شور مچا دیا فصلیں اجڑ جائیں گی، فصلیں اجڑ جائیں گی. فصلیں اجڑ گئی اور یہ جو اندر کی فصل کو اجڑے ہوئے زمانہ گزرا ہے، کوئی اس پر بھی تو بیٹھ کے آنسو بہانے والا ہوتا کہ ہائے نہ اللہ سے تعلق رہا نہ اس کے محبوب سے تعلق رہا. جو ساری زندگی روتا گیا اسی کے پیچھے کلہاڑی اٹھا کے کھڑے ہو گئے، اسی کے طریقوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. جس نے نبوت ملنے کے بعد ایک تھیلے کا کاروبار نہ کیا، پوری زندگی امت کے غم میں لگا دی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، پیبند لگے کپڑے پہن لیے، ساری رات سجدوں میں گزار دی، ساری رات قیام میں گزار دی. روتے آنکھیں سوج گئیں، گلا بیٹھ گیا، سینہ پھٹنے لگا، داڑھی تر ہو گئی، کرتا سر بسر ہو گیا. جس زمین پہ سر رکھا وہ زمین آنسوؤں کا سے ایک سیلاب بن گئی. میرے بھائیو اسی کے طریقے کے خلاف بغاوت کر دی. یا رب امتی امتی دنیا میں کہتا چلا گیا یا اللہ میری امت، یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت. اور قیامت کے دن جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی اور ساری دنیا کے انسان منہ کے بل جا کے گریں گے، اس وقت آدم کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، تیری میری دوستی کا واسطہ، خلیل ہونے کا واسطہ،
میری جان بچا لے، میں باپ کا سوال نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میرا کوئی سوال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام نفسی نفسی، اسحاق و یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف و یوشع علیہ السلام نفسی نفسی، ہارون و دانیال علیہ السلام نفسی نفسی، الیاس و یونس علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ تھوڑا ادھر تو دیکھو، ایک ہستی ہے جس کی جھولی پھیلی ہے، جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ جو اتنے احسان کر جائے اسی کے خلاف اتنی بڑی بغاوت، اسی کے خلاف اتنی بڑی بغاوت، اسی کے طریقوں کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے رسول کا لوگوں کو تعارف کرنا ہے۔ یہ نیابت کی محنت ہے، یہ وراثت کی محنت ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے، اصل کو بھول گئے تو نیابت کہاں سے آئی؟ اصل کی خبر بھول گئی، اپنی اصل کا ہی نہیں پتا۔ پہلے اصل تو یاد کرو کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کس قدر روئے ہیں صحابہ، بخشے گئے۔ دیکھو کلن وعد اللہ الحسنى، یہ آیت تمام صحابہ کے جنتی ہونے پر دلالت کر رہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ جنتی ہیں۔ پھر اس میں وہ ہیں جن کو براہ راست جنت کی بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ آپ نے ایک مجلس میں کہا ابو بکر جنت، عمر جنت، عثمان جنت، علی جنت، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی۔ اس طرح آپ نے براہ راست نام زد کر کے کہا یہ جنت، یہ جنت، یہ جنت۔ سلمان وہ ہے جس کی جنت خود طلب کرتے اللہ مجھے سلمان عطا فرما۔ ابو ذر وہ ہے جس کی جنت خود تمنا کرتی اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما، مجھے علی عطا فرما۔ اس طرح صحابہ تو سارے اولاد، آپ نے کہا حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار، حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ لے بھائی گھر کا مسئلہ، 3 بیٹیوں کو ہاتھوں سے روانہ کیا۔ حضرت رقیہ آپ کی زندگی میں اللہ کے پاس چلی گئی، ام کلثوم آپ کی زندگی میں چلی گئی، زینب آپ کی زندگی میں چلیں گی، آپ خود ان کی قبر پر بیٹھے سوائے حضرت رقیہ کیا، تو جن کو اللہ کا نبی خود رخصت کر رہا ہو وہ جنت کے علاوہ اور کہاں جائیں گے؟ بیویوں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی آپ کی بیویاں خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور یہ آپ کے لیے ہے اتنی بیویاں، اور یہی آپ کی بیویاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی بیویوں کو مسلمانوں کی مائیں بنا دیا۔ وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اب رونا کس کے لیے؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ آنے والی ساری نسلیں امت کی بخشی جائیں، اس لیے رویا جا رہا ہے، اس لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ صحابہ ملنے آئے، آپ نے دیکھ کر کہا اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہیں قوت بخشے، آواکم اللہ، نصرکم اللہ، قواکم اللہ، حفظکم اللہ، ایدکم اللہ۔ اتنے الفاظ ہیں دعائیہ لمبے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ فراق آ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا میرا تمہیں سلام ہو، میرے بعد جو میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہتے ہیں، جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا۔ اور پھر کیا شفقت کی انتہا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، سہارے سے مسجد میں آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے کہ لوگوں میں نے تم میں ایک عرصہ زندگی کا گزارا ہے،
ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کر دی ہو تو میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے سکتا. وہ بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں، وہ قافلہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے، اندھیری رات کے مسافر کی طرح، کٹی پتنگ کی طرح بے منزل یہ زندگی کا قافلہ چل رہا ہے. ہمیں پتا ہے اس کائنات کا رہبر کون ہے. اللہ کے واسطے لوگوں کو آ کر بتاؤ کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہبر کامل، ہادی کامل، نبی کامل، رسول کامل، رحمت للعالمین، اور شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے، سراج ہے، منیر ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، ہے، یاسین ہے. آؤ آؤ دنیا کو بتاؤ. آج دنیا جانتی نہیں کہ رہبر کون ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نیابت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں رہبر کے بغیر کوئی کیسے پہنچے گا. تو جنت کی راہیں، جہنم سے بچنا، اللہ تک پہنچنا، یہ اللہ کے نبی کے بغیر کیسے ہوگا. کہ بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل جانا، آپ کے طریقوں میں ڈھل جانا، یہ ہماری محنت ہے. اس پر ساری دنیا کو لانا اور تیار کرنا. دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. اسرائیل باہر کھڑے ہیں، جبریل اندر آ چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے. جہاں ملک الموت بھی نہ داخل ہو سکے بغیر اجازت کے، کتنا بڑا مقام ہے، کسی کے طریقے چھوڑنے ہیں. آپ نے کہا اجازت ہے آ جائے، تو اندر آ جائے. یا رسول اللہ، اللہ نے کہا تھا اجازت ملے تو آنا، نہیں تو چلے جانا، واپس آ جانا. اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس چلے جانا. یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی میں آیا، اگلا کام بھی آپ پر موقوف ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا. آپ کو اختیار ہے، ہمیں کون پوچھے گا. آپ نے جبریل کو دیکھا. ہاں آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں میری روح قبض کرو تو کر لو گے؟ کہا جی کروں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا. جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. جذبہ اندر میں آئے گا نا تو عمل بن کے باہر نکلے گا. اندر میں آئے گا عمل بن کے باہر نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جذبہ قابل قدر ہے لیکن بھائی ہضم کرنا چاہیے. تو جبریل واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا اچھا اللہم الرفیق الاعلی، چلو بابا آگے چلیں، دنیا میں کیا کرنا ہے. پھر آخری وقت کی نصیحت سنو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اب دیکھو بورے والے میں کتنے نمازی ہیں. وما ملکت ایمانکم، غریبوں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا. سارا اسلام دو چیزوں میں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اوپر ہے، حقوق العباد میں حسن سلوک سب سے اوپر ہے. پھر بندوں میں غریب لوگ مسکین لوگ زیادہ حقدار ہیں. تو آپ نے صرف یہ نہیں کہ غلاموں کی بات فرما رہے ہیں، یہ اس سے مراد سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ ہے کہ آخری دم میں بھی اپنی امت کے کمزور طبقے کی رعایت فرمائی تاکہ میری امت کے غریبوں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، مال کے نشے میں بگڑ نہ جانا، انسان رہنا اور اچھا سلوک کرنا، اخلاق برتنا، بد اخلاقی پہ نہ آ جانا، معاف کرنا سیکھ لینا. انتقامی معاشرہ بن چکا ہے ہمارا، ہمیں معاف کرنا بھول گیا ہے، معاف کرنا آتا ہی نہیں. بھائیو معاف کرنا سیکھو، سجدوں سے پیشانی کو سجاؤ اور دل کو مسلمان کے بغض سے پاک کر کے مسلمان کی محبت سے سجاؤ تو اللہ آپ کو رات کے شب بیدار اور دن کے روزے دار سے اونچا مقام عطا فرمائے گا. آدمی اپنے اخلاق پر روزے دار اور شب بیدار سے، ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی اپنے اخلاق کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، قیامت کے دن اخلاق والا اس سے اوپر کھڑا ہوگا، وہ نیچے کھڑا ہوگا. یہ کتنا عظیم عمل ہے.
ہمیں یاد نہیں رہا مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا، سجدے بھول گئے، 95% امت نماز چھوڑ گئی، نماز زندہ ہو، سارا بوڑھے والا اذان پہ بند ہو جائے، سارے چولہے عورتوں کے گھروں میں بند ہو جائیں، عورتیں مصلے پر، مرد مسجد میں، منڈیاں بند، بازار بند، دفتر بند، اللہ اکبر کی صدا ہمیں اس طرح کھینچ کے چلے مسجد کی طرف جیسے لوہے کی طرف، جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے، پھول کی طرف شہد کی مکھی چلتی ہے، روٹی کی طرف بھوکا چلتا ہے، پیاسے پانی کی طرف جیسے پیاسا چلتا ہے، ساری دنیا کی نقل و حرکت اذان پر مسجد کی طرف ہو جائے اور ساری کی ساری امت مسجد میں، عورتیں مصلے پر گھروں میں، مرد مسجدوں میں، بازار بند ہوں، منڈیاں بند ہوں، دفتر بند ہوں، عدالتیں بند ہوں، اور کیا پتا چلے کہ یہ امت ہے جو اللہ اکبر کہہ کر رب کے دربار میں سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ آخری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور جب مسلمان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کی پیشانی زمین پہ نظر آتی ہے، لیکن دراصل مسلمان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ قدموں میں سر رکھ دیا، اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدموں میں سر جھکانے والا ہمیں بنا دیا، اور جس دھرتی پہ سر رکھتا ہے وہ دھرتی تحت ثرا تک پاک ہو جاتی ہے۔ بھائیو، زمین گناہوں سے بھری پڑی ہے، اس کو سجدوں سے آباد کرو۔ اس کا کلیجہ جل چکا ہے، اسے اپنے آنسوں سے ٹھنڈا کرو۔ زمین کا پانی یہ پانی نہیں ہے، یہ تو فصلوں کے لیے ہے۔ زمین کی ٹھنڈک کا پانی مومن کا آنسو ہے، جو ایک قطرہ بھی گر جائے تو تحت ثرا تک اس کی جلتی ہوئی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ آنکھ لاؤ کہیں سے جو سجدوں میں رونے والی ہو، وہ زبان لاؤ کہیں سے جو خلوتوں میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو، تڑپنے والی ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتیں آباد ہوں، خلوتیں آباد ہوں، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بے راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بھول ہی گئے کہ کبھی ہماری راتیں اللہ کے تعلق سے آباد تھیں، ہماری خلوتیں آہو بکا سے آباد تھیں، ہمارا رونا دھونا فرشتوں کو رلاتا تھا، رونا دھونا زمین کو پگھلا دیتا تھا، پہاڑ نرما جاتے تھے، فرشتے آسمان سے اتر کے بیٹھ کے ان کے رونے پر روتے تھے۔ ایک صحابی تہجد میں رو رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، رونے کی آواز سنی، مسجد میں تشریف لائے، نماز میں صحابی بھی آئے، آپ نے بلا کر فرمایا لقد ابقيت اعين ملأ من الملائكة كثير، آج تیرے رونے پر آسمان کے بے شمار فرشتے رو رہے تھے۔ ایسی راتیں لاؤ بھائیو، ایسے سجدے لاؤ، ایسی نمازیں لاؤ، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اپنے نبی کی آخری نصیحت یاد کرو، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی اللہ کے محبوب کے طریقوں کا باغی نہ رہے، اور مسلمان سے معاملہ کرے وہ جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ اچھا حسن سلوک کا میں ضامن ہوں، تو سنو نبی ضمانت دے رہا ہے، ضمانت۔ لوگ ضمانت پر، یہ بینک جو ہیں زمین کی ضمانت پر کروڑوں روپیہ قرضہ دے دیتے، جائیداد کی گارنٹی پر کروڑوں روپے قرضہ دے دیتے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، کہ میں ضامن ہوں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں میں گھر لے کے دوں گا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعفو عن من ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ تین کام کر لو، مسلمان کے سامنے پش جانا۔ اللہ کا نبی فرما رہا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ المسلم اخو المسلم لا يحقره لا يخذله لا يظلمه، المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه۔ يا مكة ما أطيبك ما أعظم حرمتك ما أطيب ريحتك، والمؤمن أعظم حرمة
منكه إن الله تعالى جعل في حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن ظن به ظنا سيئا. میں نے 2 حدیثیں اکٹھی کر کے آپ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان بڑا قابل احترام ہے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے. لا يخذله لا يحقره لا يظلمه، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے پردے رکھے، مجھے رسوا نہ کرے. آپ نے کہا استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ. اپنے بھائیوں کی پگڑی اچھالنا چھوڑ دے، اپنے بھائیوں کے عیبوں پہ پردے ڈال، اللہ تیرے ہر عیب کو چھپا دے گا. ہم ظالم معاشرہ بن چکے ہیں، ہماری ڈکشنری میں معاف کرنے کا لفظ مٹ چکا ہے. معاف کرنا سیکھو، اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے. تہجد پہ، روزے پر جنت الفردوس کے وعدے نہیں ہیں. صدقات پر، نوافل پر جنت الفردوس کے وعدے نہیں ہیں. کہ اچھے اخلاق بنا لو، جنت الفردوس میں گھر لے لو. اخبار بھرے پڑے ہیں مسلمانوں کی پگڑی اچھالنے میں، زبانیں چل رہی ہیں کینچی کی طرح مسلمان کی عزت کے پردے چاک کرنے میں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے بیت اللہ تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا قابل احترام ہے، لیکن سن لے مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. سن لے اللہ نے تجھے قابل احترام بنایا ہے، پر اللہ نے میری امتی کے مال کو، جان کو، عزت کو قابل احترام تجھ سے بھی زیادہ بنایا ہے. اور اللہ نے میری امت کے بارے میں حکم دیا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. بھائیو، اس زبان کو کسی کی عزت بنانے میں اگر استعمال نہیں کر سکتے ہو تو کسی کی عزت بگاڑنے میں استعمال نہ کرو. قیمت چکانی پڑے گی، بول سامنے آئیں گے، قیمت دینی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقار ہے ایمان والے کا، ایک وقار ہے مسلمان کا. ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی ذلیل و رسوا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام کیا ہے. جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو دو، جو ظلم کرو اسے معاف کرو، جنت الفردوس میں گھر لے لو. یہ امت اخلاق زندہ کرنے آئی ہے. اخلاق. امام زین العابدین کو ایک شخص گالیاں دینے لگا، وہ منہ ایسے کر کے بیٹھ گئے. وہ سمجھا ان کو پتہ نہیں ان کو گالیاں دے رہا ہوں. ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. اس کا خیال تھا یہ بھی کچھ بولیں. انہوں نے ارشاد فرمایا وعنک اوضی، میں بھی شرم سے تجھ سے شرم کھا کے منہ پھیرے بیٹھا ہوں اور تجھے معاف کر رہا ہوں. نقد و نقدی معاف کرنا سیکھو اللہ کے واسطے. امت ٹوٹ گئی. اس زبان کی کھیتی نے ایسے کانٹے بوئے ہیں کہ آج ہر دامن تار ہے، اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے رکھ دیا. زبان سنبھل کے بولو. کسی کی عزت بنا نہیں سکتے ہو تو بگاڑو نہیں، کسی کے پردے رکھ نہیں سکتے ہو تو کھولو بھی نہیں. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور خاص طور پر تبلیغ کا کام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. یہ آیت کی میں تفسیر یوں کرتا ہوں کہ ایک شیر تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے 2 شیر پہلے اخلاق بناؤ تب تمہاری تبلیغ قبول ہوگی. 1 من تبلیغ کرنے کے لیے 2 من اخلاق لے کر آؤ. خذ العفو، یہاں سے بات شروع، معاف کرنے کو پکڑ لو. پھر کہا وأعرض عن الجاہلین، جو تجھ پر زیادتی کریں ان سے اعراض کرو. پھر درمیان میں کہا وأمر بالعرف، اور بھلائی کی دعوت دو.
پہلے بھی اخلاق، آخر میں بھی اخلاق، درمیان میں تبلیغ. اور یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، خذ العفو، پکڑو معاف کرنے کا. پکڑنا ٹھوس چیز کا ہوتا، مادی چیز کا. آپ مجھے کہیں مولوی صاحب راڈ پکڑو، میں نے پکڑ لیا. آپ کہیں مولوی صاحب ممبر پکڑو، میں نے پکڑ لیا. آپ کہیں مولوی صاحب مائک پکڑو، میں نے پکڑ لیا. اب آپ مجھ سے کہیں مولوی صاحب ہوا پکڑو، پکڑی جائے گی. ہوا پکڑو، پکڑی جائے گی. لطیف چیزوں کے لیے پکڑنے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. مانوی چیزوں کے لیے، لطیف چیزوں کے لیے پکڑنے کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. اللہ تعالیٰ یہاں معاف کرنے کو وجود دے رہا ہے، ایک وجود، مادی وجود دے رہا ہے. پھر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ایسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ معاف کرنے کو کہ ہاتھوں سے جانے نہ پائے. پکڑ لے مضبوطی سے معاف کرنا، اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور پھر میرے نام کی صدا لگاؤ، مجمع کھنچ کے آئے گا، لوگ کھنچ کے آئیں گے. یہ جو حکیم کہتا ہے نا، 1 تولہ فلاشی، 1 تولہ زعفران، 1 تولہ زنجبیل، 1 تولہ بادیان، 2 تولے یہ، 1 تولہ وہ، نسخے کے آخر میں لکھتے ہیں اس میں دگنا شہد ملائیں، اس میں دگنا شہد ملائیں. یہ دگنا شہد کس لیے ہے کہ وہ جو مختلف قسم کی چیزیں کوٹی پھاٹی گئی ہیں ان کی کڑواہٹ کو شہد پی جائے اور میٹھا ہو کر دوا منہ میں جائے، دوا میٹھی ہو کر منہ میں جائے. تو اللہ تعالیٰ اس امت کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی ہوگا تو ہم سے اور زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ میرے نبی معاف کرنے کو پکڑ لے، درگزر کرنا اپنا شیوا بنا لے، اور پھر لگا صدا میرے حکم کی، میری ذات کی طرف بلا. یہ محبت بھرا طریقہ لوگوں کو کھینچ لے گا، کھینچ لے گا. جیسے ڈاکٹر اوپر بھی میٹھا نیچے بھی میٹھا، درمیان میں کڑوا سفوف ہوتا ہے جس کی گولی کیپسول، اوپر سے کور، نیچے کڑوی چیز، اندر میں کڑوی چیز. تو اخلاق سے اپنے عمل کو مزین کرو اور لے کر بازار میں آؤ، دنیا کھچائی ہوئی آئے گی. ہاں، دگنے اخلاق بناؤ گے تب جا کر 1 گنا تبلیغ لوگوں میں قبول ہوگی. یہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نبی نے اہم دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت، یہ آخری وصیت کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. یہ تبلیغ کا 4تھا نمبر ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرو، اخلاق برتو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. بھائیو، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے چیز ملی ہے، اور اللہ کی طرف سے چیز ملی ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام سنانا ہمیں ملا ہے. اور دنیا آخرت کو نہیں جانتی، جنت کو نہیں جانتی، دوزخ کو نہیں جانتی. لوگوں کو بتانا کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں حدیث سنائی تھی، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور ایک روایت میں آتا وَالنَّارُ حَقٌّ، اللہ دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، قیامت حق ہے. یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضۃ الرافعہ. اور واذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. قرآن جب آخرت کو بولتا ہے تو اس کا لہجہ ایک دم عظیم الشان ہو جاتا ہے کہ بھائیو، اللہ کی قسم، نہ ہم اللہ کی کیف کو جانتے ہیں نہ اللہ کی عطا کو جانتے ہیں. 1000 آیات قرآن میں جنت اور جہنم پر آئی ہیں، 1000 آیات. جانتے نہیں ہیں لوگ. وہ پاکستان کی حوالات سمجھی ہے جہنم، نہیں، وہ بھڑکتی آگ ہے، شرارت پھینکتی ہے. ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کے انسانوں کو جلا کر راکھ بنا دے گی. یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی، کھال
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، یہ کھال جب گل جائے گی تو جلنے سے پہلے اللہ پھر نئی کھال چڑھا دے گا تاکہ عذاب بڑھتا رہے، عذاب بڑھتا رہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، جسم کی ایک ایک رگ میں اللہ کیل گاڑ دے گا، جہنم آگ کے کیل گاڑ دے گا، کرتا آگ کا، شلوار آگ کی، ٹوپی آگ کی، پانی کھولتا، کھانا کانٹے دار جھاڑیاں، فرشتوں کی مار، سانپوں کا ڈسنا، بچھوؤں کا لپٹنا، اشتہوں کا لپٹنا، اوپر فرشتوں کی بے رحم قسم کی مار، اوپر موت مر چکی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے کہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب کو کم کر دو، کہیں گے چلو چلو اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں دنیا میں کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، تو بتانے آئے تھے، ہم نے نہیں مانا تھا، پھر فدعوا وما دعا الکافرین الا فی الضلال، تمہارا سب بلانا چلا گیا، ختم ہو گیا، تم نے اللہ کی دنیا میں باتوں کو ٹھکرایا، آج اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ لاؤ اب ان کو پانی، جو شراب پیتا پیتا مر گیا، شراب پیتا پیتا مر گیا، زانیوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا، زانیوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا، اس گند کو اللہ جمع کرے گا، اسے کھولائے گا، وہ گند ان کو منہ کو لگائے گا کہ اب بھی یہ تیری دنیا میں شراب کی سزا ہے، اور انہیں پینا پڑے گا، پینا پڑے گا۔ ساری جہنم بدبودار ہے، اور جب زانی مرد عورت جہنم میں جائیں گے تو ان کے جسموں کی بدبو سے سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، انہیں پلایا جائے گا، وہ ہاتھوں میں پکڑیں گے، کھال جل جائے گی، وہ منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے چہرے کی کھال ادھڑ کر پانی میں گر جائے گی، اس کے باوجود انہیں پینا پڑے گا کہ پیاس انہیں برباد کر چکی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم یہ ہونے والا ہے، یہ جہنم تیار ہے، بنائی نہیں جائے گی، بن چکی ہے، بتاؤ بتاؤ ساری دنیا کو بتاؤ۔ آپ نے کہا لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدري ان له قاتلا يعني النار، کسی نافرمان کی عیاشی دیکھ کے ہائے نہ کرنا کہ ہائے ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے جہنم کی آگ لگ چکی ہے۔ وہ کہیں گے مارے گئے، کیا کریں، موت مانگو، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے، جواب آئے گا انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی۔ پھر کہیں گے اللہ سے کہو کیا، ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، اے مولا مر گئے ہمیں معاف کر دے، ہمیں باہر نکال دے، ہم اب ٹھیک ٹھیک چلیں گے، جواب آئے گا اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو، اسی میں ذلیل و خوار ہو کے پڑ جاؤ۔ پھر لگے گا تالا لگا، تو جہنم کو تالا لگ جائے گا، نہ کوئی اندر جائے گا نہ کوئی باہر نکلے گا، یہ ہمیش ہمیش کی آگ میں پڑ گئے۔ اور جو نماز چھوڑتا ہوا مر گیا، روزے چھوڑتا ہوا مر گیا، سود کھاتا ہوا مر گیا، گانے سنتا ہوا مر گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایک اور ٹھکانہ بھی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے قبروں سے نکلے تو تر و تازہ، بسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر مطمئن، فی جنت عالیہ، اونچی جنت کے وارث، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی اس میں برائی نہیں، فیہا عین جاریہ، بہتے چشمے، فیہا سرر مرفوعہ، بچھے ہوئے تخت، واکواب موضوعہ، بھرے ہوئے جام، معین، سلسبیل، رحیق، تسنیم، کافور، زنجبیل، بھرے ہوئے جام، یطوف علیہم ولدان مخلدون، دوڑتے ہوئے خدام اور غلمان، باکواب واباریق وکأس من معین، آج پینے کے شوق پورے کرو، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، پہلی مجلس جنت والے جنت کی شراب خود اٹھا کے پی رہے ہیں، اس سے اوپر کا درجہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، ان کو سلسبیل کی شراب پلائی جا رہی، وہ پی رہے، ان کو پلائی جا رہی، فرشتوں کے ہاتھوں، غلاموں کے ہاتھوں، حور کے ہاتھوں، بیویوں کے ہاتھوں، خدام کے ہاتھوں، ذرا اوپر دیکھنا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک محفل اور ہے جہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، جہاں اللہ خود ساقی محفل، خدا خود میرے مجلس بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود،
شب جائے کہ منبودم، دنیا میں کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں اللہ میر مجلس ہو. جنت جنت ہے جہاں اللہ میر مجلس ہوگا. کئی پی رہے، کئیوں کو فرشتے پلا رہے، کئیوں کو اللہ خود پلا رہا ہوگا. پیو پیو پیو، خود پہنا رہا. عینان تجریان، بہتے چشمے، عینان نضاختان، اڑتے ہوئے چشمے. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جنت کی خوبصورت لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا 6 دن میں بنائی، پھر مڑ کے اسے نہیں دیکھا. ایک اینٹ اوپر نہیں دھری، گارے مٹی سے، لوہے تانبے پیتل سے بنائی، لکڑی سے بنائی، لکڑی سے بنائی، اور مادی چیزوں سے، مختلف چیزوں سے کاٹ کباڑ جمع کیا. یہ 6 دن کا شاہکار ایسا خوبصورت ہے کہ بورے والا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. وہ جنت جس کو اللہ نے سونے سے، چاندی سے، زمرد سے، یاقوت سے، موتیوں سے، مشک سے، عنبر سے، زعفران سے بنایا، پھر جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. غور کرنا، دنیا بنائی 6 دن میں ختم، بس آخری ٹچ لگا دیا. جنت بنائی سونے چاندی سے، اس میں جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے. یہاں ایک وادی بنا دی، اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم پریشان ہیں، جس میں لکڑی ہے، جس میں پتھر ہیں، جس میں پانی ہے، جھرنا ہے، آبشار ہے. وہ وادی کیسی ہوگی جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بچھا چکا ہو. حسن دیکھ کر انسان دیوانے ہو جاتے ہیں. وہ حسن کیسا حسن ہوگا جس کی آنکھیں اللہ نے خود بنائی، ناک اللہ نے خود بنایا، ماتھا اللہ نے خود بنایا، ہونٹ اللہ نے خود بنائے، دانت بنائے، چہرہ بنایا، گردن بنائی، سینہ بنایا، پیٹ بنایا، کمر بنائی، پاؤں بنائے، پھر اپنے ہاتھوں سے لباس سی کر پہنایا، اس کا میک اپ خود فرمایا، پھر اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالی. وہ کیا حسن کا شاہکار ہوگا. کیا برا سودا کر بیٹھے دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے پھر کر جنت کی ایسی خوبصورت عورتوں سے غافل ہو گئے. یہ فاحشہ عورتوں کی طبلے کی کھاپ پر، ان کی رے رے کے پیچھے ہم جنت کی خوبصورت عورتوں کے گانوں سے غافل ہو گئے. یہ لڑکی ہو، یہ حسن ہو، یہ کمال ہو، اور اس پر آواز ہو، جنت کا ساز ہو، حور کی آواز ہو. بتاؤ کیا قیامت قائم ہوگی. دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے. جنت کی عورت کے حسن میں وسامہ ہے. وسامہ، وسامہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی دفعہ دیکھا جائے اتنی دفعہ حسن بڑھتا جائے، اسے وسامہ کہتے ہیں. اور اس شخص کو وسیم کہتے ہیں. دنیا میں یہ ایک آدمی آیا ہے، ایک وسیم. وسیم قسیم، یہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جتنی دفعہ آپ کو دیکھا جاتا تھا آپ کا حسن پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا. جتنے وہ دیکھتے حسن بڑھ جاتا، جتنے وہ دیکھتے حسن بڑھ جاتا. قسیم، ہر عضو الگ الگ خوبصورت تھا. قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ 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 خوبصورت ہو. وسیم، وسیم جب دیکھو حسن بڑھ جائے. قسیم ہر ادا خوبصورت، نوک پل خوبصورت، انور المتجرد چمکتا ہوا وجود، واسع الجبین کشادہ پیشانی، پیشانی، ازج الحواجب قوس قزح کی طرح آپ کے ابرو، اہدب الاشفار لمبی آپ کی پلکیں، ادعج اشکل احور اکحل آپ کی لمبی آنکھ، سرمدی آنکھ، موٹی آنکھ، سفید آنکھ، کالی پتلی کے ساتھ ماتھے کے نیچے سجی ہوئی جیسے آسمان کے نیچے 2 چراغ جل رہے ہوں. آپ نظر اٹھاتے تھے نظریں جھک جاتی تھیں، آپ نظر اٹھاتے تھے نظریں جھک جاتی تھیں. یوں لگتا تھا جیسے کسی مصور نے بڑی ترتیب سے آنکھوں کو سجایا ہو. دراز پلکیں، سرما لگا ہوا، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، اقن العرنین، ناک ذرا بلند، لہو نور یعلو ہو، اس پر نور کا ایک حالہ، دلی الفم خوبصورت ہون، براقت بنایا، دانتوں سے بجلیاں نکلتی تھی. بجلیاں جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے روشنیاں نکل نکل کر دیوار پہ پڑتی تھیں. اشنب باریک دانت، مفلج آگے تھوڑا تھوڑا خلا، براقت بنایا. جب مسکراتے تھے تو ان دانتوں سے نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا.
کف اللحیہ گھنی داڑھی، مشرب اللون سرخ السفید کالی، سہل الخدین برابر چہرہ، کالقمر لیلۃ البدر چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ، یجاوز شعرہ شامۃ اذنیہ الی وفر، آپ کی زلفیں کان کی لو کے نیچے تک، دراز تھی، نیم گھنگریالے بال تھے، گھنی داڑھی مبارک تھی، گھنی داڑھی کان کی لو کے نیچے تک، دراز تھی، نیم گھنگریالے بال تھے، گھنی داڑھی مبارک تھی، گھنی داڑھی تھی، دائیں طرف سے کنگھی کرتے پھر بائیں طرف سے کرتے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکلتی تھی تو درمیان سے نکلتی تھی، نکلتی تھی تو نکلی رہنے دیتے تھے، نہیں نکلتی تھی تو بال سیدھے پیچھے کنگھی فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نبی ہے، وسیم وسیم، جتنی دفعہ دیکھو حسن بڑھ جاتا، حسن بڑھ جاتا، اس لیے حسان سچے تھے جو کہہ اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی عورت نے نہ جنا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے تو پاک پیدا ہوا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ جملہ ایک ایسا عجیب منظر کھینچتا ہے کہ بس یہ حسان کو ہی روا تھا کہ یہ منظر کشی کرتے اور کسی کے بس میں ہی نہیں تھا۔ یہ پتہ کیا منظر ہے، کیا پتہ کیا منظر ہے کہ حسان یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف روح محمد ہے، اور روح محمد اپنے اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میرا سر ایسے بنا، میرا ماتھا ایسے بنا، میری بھویں ایسی بنا، میری پلکیں ایسی بنا، میری آنکھ ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے دانت ایسے ہوں، میرا چہرہ داڑھی ایسے، میری گردن، میری چھاتی، میرا سینہ، میرے بازو، میرا وجود ایسے بنا۔ جیسا روح محمد کہتی چلی گئی ویسا اللہ اپنے محبوب کو ڈھالتا چلا گیا، بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجاز اپنی انتہا پر کھڑا ہوا ہے یہاں، تشبیہ اپنے کمال پر کھڑی ہوئی ہے یہاں۔ میں بات تو حور کی کر رہا تھا، لفظ وسیم سے میں ادھر چلا گیا کہ دنیا میں وسیم ایک آیا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنت کی عورت ہے، ایک دفعہ دیکھا حسن بڑا، پھر دیکھا پھر بڑا، پھر دیکھا پھر بڑا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ہر جوڑے کے درمیان سے نظر پار کرتے کرتے اس کے پاک جسم کو اپنی آنکھوں سے آدمی 100 جوڑوں میں چھپا ہوا بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ محل سے نکلتی ہے تو اس کے حسن کی چمک کو دیکھ کر اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنتی مر جاتے، موت اس لیے نہیں مریں گے۔ اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر، 1,40,000 خدام کے درمیان کہتی این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے، انی لکل من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہر اس کے ساتھ جو بھلائی پھیلاتا پھرے، برائی مٹاتا پھرے۔ بھائیو یہ تو ساری چھوٹی نعمتیں ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب عرش کے پردے سرک جائیں گے اور اللہ سامنے آ جائے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لوگ جنت نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، جہنم نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، رسالت کو نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، مسجدیں ویران ہو گئی، ہم انہیں بھریں، حیا کی چادر تار تار ہو گئی، امت کو کھینچ کر حیا کی چادر میں لائیں، اخلاق کے جنازے اٹھ گئے، ہم اثر نو اخلاق کو زندہ کریں، ایمانیات مردہ ہو گئی، اس میں محنت کر کے اس کو مضبوط کریں، اللہ کا پتہ نہیں ہے، اللہ کا تعارف کروائیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا میں جانا، اندرون ملک میں پھرنا، یہ کوئی 4 مہینے کا کام نہیں،
یہ کوئی چلے کا کام نہیں، یہ ساری زندگی تجارت کرنی ہوتی ہے، ساری زندگی زراعت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے بھائیوں، ساری زندگی مرتے دم تک اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کے رسول کی تعریف کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت بٹھانا، نمازوں پہ لانا، اخلاق پہ لانا، سارے عالم میں اس کی فضا بنانا، اس کے لیے بیرون کی حرکت ہے، 7 مہینے کی، سال کی، اندرون کی حرکت ہے، 4 مہینے کی چلی کی، اپنے مقام کی نقل و حرکت ہے، 3 دن کی مسجدوں کی 24 گھنٹے کی آبادی کی، تاکہ یہ بے مہار انسانیت یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے، اپنے مقصد پر آ جائے، اپنے کام پر آ جائے، اپنی نیابت پر آ جائے، اپنے اصل محنت پر آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے۔ اب یہ سارا مجمع بھائیوں، آج تک ہم اپنی مرضی کی گزارتے رہے، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی پہ چلے، اپنی پسند پہ چلے، نہ اللہ کی پسند کو دیکھا، نہ اس کے محبوب کی پسند کو دیکھا، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی۔ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں، جمعے کی مبارک رات ہے، ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ کیوں بھائی، میرا یہ مطالبہ ناجائز تو نہیں؟ تو یہ سارا مجمع توبہ تو کرے آج، بولو بھائی، توبہ تو کرنی نا ہم نے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ کہ میرے بندے، تیرے گناہ زمین کو بھر کے آسمان کی چھت کو بھی چلے آئے نا، اگر تو ایک دفعہ کہہ دے گا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور پھر اگر تیری پھر توبہ ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر بھی میرے پاس آ جانا، پھر توبہ کرانا، پھر معاف کر دوں گا۔ ایک قطرہ آنسو دے دے مجھے، بس تیرے گناہ دھونے، ایک قطرہ کتنا بڑا، بے شک تیری نظروں، تیری آنکھوں کے کٹوروں میں کھڑا رہے، نیچے نہ آئے، نیچے نہ آئے، چھلکے نہیں، ڈھلکے نہیں، بس تیری آنکھوں کو نرم کر دے، تر کر دے، اتنا ایک قطرہ مجھے دے دے، میں تیرے 70 سال کے گناہ ایسے دھو کے صاف کر دوں گا کہ دھوبی تیرا کپڑا ایسے نہیں دھوئے گا جیسے میں تیرے گناہ دھو دوں گا۔ اچھا تم بہت ہی سخت ہے، تجھے رونا آتا ہی نہیں، تو ایک ہائے کہہ دے، ہائے اللہ، ہائے اللہ معاف کر دے، تیری ہائے کو ایسی برسات بناؤں گا کہ تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جائے گی، اور پھر تو ایسا ہوگا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ قارون زمین میں دھس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، یہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، اور پکڑو۔ جب سارا ہی زمین میں دھس گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، تو نے اس کی ایک بھی نہ سنی، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے قارون معافی مانگتا میں معاف کر دے۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ تو حضور کی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ تو بھائیوں، پچھڑے ہوئے عرصہ گزرا، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا شوق نہیں جتنا اللہ کو ہمارے لوٹنے کا شوق ہے۔ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ یوں باہیں پھیلائے کھڑا ہے، آجا میرا آجا، جیسے ماں باہیں پھیلاتی، بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے، ماں کہتی آجا آجا، تو بچہ جب ماں کے بازو پھیلے دیکھتا ہے تو ایک دم اس کے اندر لہر اٹھتی ہے، وہ ایسی لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، خبر اس کے کہ بچہ ماں تک پہنچے، ماں نہیں رہ سکتی، چند قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کا ہے۔ تلقیتہ من بعید کو اس زاویے میں سوچو کہ اللہ باہیں پھیلائے ہوئے، میرا بندہ آجا، مدتوں سے باہیں پھیلی ہوئی ہیں، آجا آجا میری گود میں آجا۔